جس پہ کام ہوا اس کو ہم مفعول کہتے ہیں. جو زیادہ کام کرنے والا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں فعال. ٹھیک ہے. اور فعل کی جمع جو ہے وہ افعال ہے. ٹھیک ہے. جو زیادہ مسلسل کوئی کام ہوگا وہ فعیل ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ افتعال بھی ہوگا مختلف لحاظ سے. اسی طرح تفعیل بھی ہوگا. یعنی گویا کہ اس سے کتنے الفاظ نکل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. عربی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی لفظ بھی یہاں پر جو شہادہ آپ نے لکھا ہے اس کی بھی کئی الفاظ نکلیں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ فعال کو نا فعالیت اردو میں استعمال کرتے ہیں فعالیت, یہ لفظ بھی ہوگا. اور بھی بہت سارے الفاظ ہوں گے. اسی طرح شہادہ جو ہے اس سے جو کام کرنے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ شاہد. لڑکی ہوگی تو کیا ہوگا؟ شاہدہ. اسی طرح اگر اس نے یہ کام کیا ہو, مطلب جس پہ کام ہوا ہو, جس پہ گواہی دی ہوگی, اس جگہ کیا کہلاتی ہے؟ مشہود. کیا ہوگا؟ مشہود. اسی طرح ہم یہاں لگاتے ہیں مشہود. یہ میں آپ کو اس سے بتاتا ہوں کہ وہ لوگ آ جائیں گے پھر ہم شروع کریں گے پروگرام کو. اسی طرح اس کو لفظ شہادت آپ نے سنا شہادت, ہاں اس طرح ایک لفظ آپ نے یہاں فعیل ہے نا تو یہاں شہید ہو جائے گا. اسی طرح اس لفظ میں افعال ہے تو یہ اشہاد ہو جائے گا, گواہ. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کی جمع جو ہے شہداء ہے. لفظ کیا ہوا؟ شہادہ سے نکلا. اب اس کے کئی الفاظ نکلیں گے اور یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اردو میں کسی نہ کسی جگہ پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ترجمہ تو ہے گواہی نا. تو جب آدمی مرتا ہے کسی وجہ سے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ میں فلاں وجہ سے شہید ہو گیا, مر گیا. وہ اپنی موت پر وہ خود گواہ ہوتا ہے. کسی جگہ پہ یہ ہے کہ وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا, کسی جگہ اس نے ڈاکہ ڈالتے ہوئے وہیں پہ مر گیا, تو وہ کل گواہی دے گا کہ میں ڈاکہ ڈال رہا تھا اس لیے میں مر گیا. یہی ہے نا. تو اس لیے جو آدمی جس کاز کے لیے مرتا ہے اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ شہید ہوگا. وہ گواہی دے گا کل کہ میں فلاں آدمی کی وجہ سے قتل ہوا, فلاں آدمی کی وجہ کے لیے میں قتل ہوا, یا میں نے فلاں آدمی کے لیے جان دی, تو وہ شہید کہلاتا ہے. تو ایک آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کے تمہارے راستے میں قتل ہو گئے, تم شہید ہے. تو اس طرح جو لوگ کہتے ہیں, جس کے پارٹیاں ہیں جن کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, کہ فلاں میرا شہید ہو گیا, تو اس پارٹی نے جان دی ہے نا, پارٹی کے لیے جان دی ہے نا. اس لیے وہ پارٹی کے لیے کل کہے گا کہ میں پارٹی کے لیے شہید ہوا, تو وہ گواہی دے گا. تو یہ جو لفظ ہے نا یہ ہم گواہی دیتے ہیں نماز میں. نماز میں جب ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اشہدو پہ انگلی اٹھاتے ہیں. کون سی انگلی اٹھاتے ہیں؟ یہ نہیں اٹھاتے. یہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ انگلی تو ساری ایک ہی. اس کی کون سی حیثیت ہے؟ یہ جنت سے آئی ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت کی یہ انگلی جو ہے یہ پورے جسم کے اندر ہر رگ کی ریپریزنٹیشن کرتی ہے. یعنی یہ انگلی جو ہے نا یہ دل کے ساتھ جسم کے ہر حصے کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. تو جب ہم یہ اٹھاتے ہیں تو گویا کہ ہمارا پورا جسم گواہی دے رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کے دل پہ کوئی وہ کر رہا ہو نا تو وہ یہاں سے لے گا پکڑے. وہ ڈیوائس لگاتے ہیں تو یہاں لگائیں, یہاں نہیں لگائیں گے, پہلے یہاں لگائیں گے, کیونکہ یہ پورے جسم کو پریزنٹ کرتی ہے انگلی کہ فلاں یہ ہے. اچھا, تو اس لیے اس کا خیال کرنا ہوگا کہ جس وقت ہم اشہدوں پہ لاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں. تو یہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں, آپ کیا کہیں گے؟
ये पूरे जिस्म की गवाही देती है। इस तरह जब हम तो सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो इनको दबाते हैं, नहीं दबाते। मैंने कहा था आपसे दबाएंगे, हाँ दबाना शुरू कर दिया। तो इससे किसको फायदा होगा? आपको पूरे जिस्म को फायदा होगा कि अगर यहाँ खून मुंजमद है तो वो खून क्या हो जाएगा, दोबारा सर्कुलेट शुरू हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर वो सही नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए ये सारा काम हम कर रहे हैं नमाज के अंदर, तो गोया कि हम जब गवाही दे रहे होते हैं तो अशहदु को कहते हैं। अशहदु का क्या माने है, तो ये देखना है। इसको बोर्ड की तरफ देखेंगे आप कि ये शहादा के ऊपर में क्या लगा दिया, अशहदु, क्या लगा दिया, अशहदु। तो आ के माने होता है मैं, और शहादा के माने गवाही। मैं गवाही देता हूँ और दूंगा। अगर औरत है तो कहेगी मैं गवाही देती हूँ तो मैं दूंगी, ठीक है ना। अब ये आ से है, अगर मैं इसके साथ नून लगा दूंगा तो ये होगा नशहदु। इसका क्या माना हुआ, नहीं हम, ये आपने दुआ करीम में सुना नहीं था, नस्तईनु का, नस्तगफिरु का। तो नशहदु के माने हम गवाही देते हैं और देंगे, ठीक है। एक ये है या, मैंने दूसरा बताया था या, यशहदु। अगर आपको याद हो कहीं, यशहदु इसका माने वो गवाही देता है और देगा। इसी तरीके से एक और है तशहदु। तशहदु के माने क्या है, तुम गवाही देते हो और दोगे। ये आप समझ गए इसको, क्या चीज हमने शहादा के साथ लगाया। पहला या लगाया, फिर ता लगाया, फिर अलिफ लगाया, फिर इन तमाम को क्या बताया था मैंने आपको, याद है? अब रिकॉल कर रहे हैं ना, देता है। तो जब किसी इस लफ्ज से पहले मैं लगाऊं अलिफ, क्या होगा, अफ़अलु। तो आई डू, आई काम, मैं काम करता हूँ। अगर मैं इसको कहूँ नफ़अलु, हम काम करते हैं। अगर यफ़अलु, वो काम, तफ़अलु, समझ आएगा। जितने भी से हरफी होंगे, ये 3 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज होगा। इसके से पहले आप अगर ये लगाएं और ये लगाएं तो तर्जुमा क्या होगा, इस वजन पे हो जाएगा। अच्छा, 2 ज़मानों में आप तर्जुमा करेंगे ना। 2 ज़माने कौन से मैंने बताया था? एक ज़माना वो है जो हाल में होगा, जिस तरह गवाही देता हूँ, और एक होगा मुस्तक़बिल कि गवाही देता, देंगे, ठीक है ना, या दूंगा। तो आपको ये मालूम हुआ कि कुरान मजीद में जिस लफ्ज़ के शुरू में या आ जाएगा तो आप तर्जुमा वो करेंगे। जिस लफ्ज़ से पहले ता आ जाएगा तो तुम आ जाएगा मैं, और नून हम। क्लियर हो गया? अब मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में या आ जाए तो तर्जुमा क्या होगा, वो होगा। और अगर ता आ जाए तो आ जाए मैं, नून आ जाए हम, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई और से हरफी हम लाते हैं, कोई 3 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज़ हो उर्दू में, कौन सा है? कदर। अब देखिए कदर आ गया, तो इस कदर के साथ हम लगाते हैं अलिफ, अक़दरु, तक़दरु, नक़दिरु और यक़दिरु, ठीक है। अब इसी तरह और कोई लफ्ज़ आपके ज़हन में, और कोई लफ्ज़, हाँ, सजदा, सजदा, अलिफ लगाएं, अस्जुदु, यस्जुदु, तस्जुदु, ठीक है। कोई भी 3 हरूफ होंगे उसके साथ कुफर है, अकफरु और अकफुरु, तकफुरु, यकफुरु, ठीक है। तो सबका तर्जुमा आप कर सकेंगे, नहीं अब मुश्किल है। मसल में एक लफ्ज़ आता हूँ, कतबा, कतबा के मैंने लिखना। अब मैं तो
اکتبو میں لکھتا ہوں، نکتبو ہم لکھتے ہیں، تکتبو اور یکتبو، ٹھیک ہے. یعنی اب آپ کو معلوم ہوا کہ جب بھی اس طرح کا ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے. تو آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ یہ آ کیوں لگایا ہے تو آپ کہیں گے میں کیا کروں گا، گواہی دیتا ہوں اور دوں گا. اگر مؤنث ہے تو کیا کہیں گی، میں گواہی دیتی ہوں اور گواہی دوں گی. دونوں کے لیے یہ استعمال کر سکتا ہے الف. اب آگے ہے اللہ. یہ اللہ ہے. اللہ کے معنی کیا ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے وہ. یہ ہے، یہ دو الفاظ ہیں، ایک ان ہے اور ایک لام ہے. یہ اس طرح یعنی اللہ یہ ہے. تو جب ہم دونوں کو ملاتے ہیں تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں اللہ. ہاں اس میں نون جو ہے سائلنٹ ہے. اگر ہم اس کو وہ کریں غنہ تشدید اس سے کریں گے تو یہ نون کیا ہوگا، گر جائے گا. تو ہم ان کے معنی کیا ترجمہ دیں، کے، اور لا کے معنی نہیں. اب ایک سوال ہوگا کہ یار اس کے اوپر یہ مد بھی تو ہے نا، یہ مد کیوں ہے؟ ادھر باتیں نہیں ہو، ٹھیک ہے جی، بالکل یہاں دیکھا بورڈ کی طرف، ٹھیک ہے بیٹا. یہ الف مد کیوں ہے؟ ہاں بتائیں. کھینچنے کے لیے تو ہے، لیکن اس کے بعد اگر الف کے اوپر زبر زیر ہو تو پھر یہ مد ہو. مد کیوں ہے؟ آگے یہ حمزہ ہے الف، اس کے اوپر زبر زیر اگر ہوگا تو پھر کیا کریں گے آپ، اس کو مد لگائیں گے. یعنی قرآن مجید میں جب بھی ہوگا تو یہ یا تو یہاں تشدید ہو تو مد آئے، یا کہیں آگے الف کے اوپر زبر زیر ہو تو مد لگائیں. لیکن پڑھیں گے ہم کس طرح، اللہ الہ، اس طرح کھینچیں گے. تو الہ معنی کوئی معبود. اس کا معنی کیا ہے، اب کوئی الہ، ٹھیک ہے جی. اب ایک اور بات ہے جو میں نے سمجھانا ہے، آپ کو بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ الہ ہن کیوں ہے، ہاں، اور اس کو کیسے ہم پڑھیں گے. اس کو غور سے دیکھیں. یہ لفظ ہے الہ ہن، یہ کیا ہے، یہ بعض اوقات آئے گا الہن، اس طرح ہوگا، اس طرح آئے گا الہن. الہن جب ہوگا نا تو اس کے ساتھ الف لگ جائے گا، لیکن معنی سب کا ایک ہی ہوگا، کوئی ہوگا، یہ کامن ہے. اچھا اسی طرح اگر میں یہ لکھوں کتابن، کیا ہو جائے گا، یہ کیا ہے، یہاں کیا ہو جائے گا، کتابن، شاباش. اور یہ کیا ہوا، کتابن. اس سب کا ترجمہ ہے اے بک، ٹھیک ہے، یعنی ایک کتاب، ایک بک، ٹھیک ہے. اب میں اس کو مثال قلمن، 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 من، تو قلمن کیا ہو جائے گا، الف لگ جائے گا. ان سب کا معنی ایک ہوگا، یعنی ایک. اچھا اب اس کو میں یہ کامن سے پراپر لاتا ہوں تو میں یہ لگاؤں گا الکتاب، یہ کیا ہو جائے گا، الکتاب. بس اتنی گن نہیں ہوگا، ختم ہو گیا. نہ الکتابی ہو گیا، نہ کتابن ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ کیا ہو جائے گا، الکتاب. الرحمن، الرحیم، ٹھیک ہے. لام لگ گیا، الف لام، تو آگے کس کے لگے گا، یہ پیش، ٹھیک ہے. یار اس ال نے کیا کر دیا، اس اے بک کو کیا کر دیا، بی بک کر دیا. یہ کامن سے کیا ہو گیا، پراپر ہو گیا. سمجھ گئے بات کو، رحمان، الرحمان، ٹھیک ہے. واحد، الواحد. اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دیکھو الہ، کوئی معبود، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم الہن کے ساتھ
لگائیں گے الہن کے ساتھ الف لام لگا دیں گے تو یہ الف گر جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا اللہ، کیا بن جائے گا؟ یہ کس کا نام ہے؟ اگر یہ پڑھیں گے تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. نہیں کلیئر ہوا؟ کلیئر ہو گیا؟ اگر کلیئر نہیں بتائیں مجھے کہ یہ کیوں ہوگا. یہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ کس طرح ہو گیا، الف کیسے گرا، یہ لام کیسے تشدید میں تبدیل ہو گیا. اس کا بھی سوال تو ہوتا ہے. اب اور تو نہیں آئیں گی نا؟ نہیں. اچھا اب دیکھیں آپ کو حروف قمری اور حروف شمسی یاد ہے جو میں نے پڑھایا تھا؟ یاد نہیں ہے نا؟ نہیں یاد ہے؟ کسی ایک کو بھی یاد نہیں؟ تو آپ یاد کریں. ہاں جب میں ایک پروگرام دیتا ہوں تو آپ اس کو یاد کیا کریں. ڈسٹر ہے بیٹا، اس کو آپ نے لے لیا، ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو یاد رہے. میں تو اس کو نہیں، یہ تو بن رہی ہے نا، لیکن اس کو تو ہو گیا نا، تو اس کو وہ کروں گا. آپ بس نا یہ خیال کیا کریں. دیکھیں جب کلاس ہوتی ہے تو ڈسٹر آپ کے پاس ہو، کل میں آپ کے پاس ہو، سب چیزیں آپ کے پاس ہو. یہ تو نہیں ہے کہ میں گھر سے جا کر کے آپ نے ڈسٹر بھی لاؤں. یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. مانیٹر کیا کام کرتا ہے؟ مانیٹر کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو یہ کرے. ناظمہ کا کام یہی ہے، یہ ساری چیزیں موجود رکھیں تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں. تو اب میں نے آپ کو بتا رہا تھا یہاں جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے کہا آپ سے حروف جو ہے وہ دو ہو گئے نا. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو پھر تو آسان ہوگا، لیکن آپ کو یاد بھی نہیں ہے. یاد کیا کریں، جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو نشین کریں. حروف تہجی تو جانتے ہیں نا آپ؟ حروف تہجی الفابیٹ، ٹھیک ہے. تو عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28. کتنے؟ 28. ان کو کلاسیفائڈ کیا ہے، دو کیٹیگری بنائی ہے. ایک ہے حروف قمری، ایک حروف شمسی. ایک ہو حروف شمسی 14 یہ ہے، اور ایک حروف قمری ہے. یہ کتنے؟ یہ بھی 14 ہے. دونوں ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ 28. ٹھیک ہے. تو اس 28 کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حروف شمسی کتنے ہیں. یہ کون کون سے؟ حروف قمری کو ہم پہلے دیکھتے ہیں. حروف قمری میں پہلا ہے ہا، پھر کاف، پھر کاف، پھر الف، پھر خا، پھر واو، پھر فا، پھر عین، پھر جیم، پھر با، پھر غین، پھر میم، پھر ہا، پھر یہ بڑی. کتنے ہوئے؟ آپ بات نہ کرو، آپ ایک آدمی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. شاباش، آپ پہلے ادھر پہلے سب پہلے ایک آ جائیں، ادھر آ جاؤ. یہ میرے سامنے تو بات نہیں کرتا ہے، یہ کیسی بات کرو گے؟ یہ آپ پڑھنے آئے نا. ہاں یہ بتا دو آپ کو کہ میں آپ کو پھر جس کو نیند آتی ہے اس کو میں جگاتا ہوں، پھر اور سے بات کر رہے ہیں نا اس کو پریشان کرتا ہوں. آپ تو مرد نہیں ہیں، میں مردوں کو مسجد میں ہوتے ہیں نا ان کو پریشان کر دیتا ہوں. اس لیے کلاس میں کلاس کی طرح ہے. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا رہا ہوں، میں آپ سے اجرت نہیں لے رہا ہوں. میں آپ کو پڑھا کر کے اللہ کے حضور کہیں کہیں اپنے غلام آپ کراتا ہوں. تو اس لیے اس میں میرا ساتھ دیں آپ. اب یہ دیکھیں یہ آپ نے پڑھ لیا نا، یہ کتنے ہو گئے؟ 14. اب یہ یاد کرنا تو بڑا مشکل ہے. مشکل ہے نا، کون یاد کرے؟ میں اس کو ایک جملے میں بند کر دوں گا تاکہ آپ کو یاد ہو. اردو میں پشتو میں؟ پشتو میں تو پھر تو آپ یاد ہی نہیں کرتے.
ہاں حق کاف ہو، یہ سب آ گئے. اب آسان ہو گیا، اب تو بھولیں گے نہیں نا. سب کو اردو آتی ہے اور یہ شکر کرے اردو میں، ورنہ آپ باہر کرتے ہو تو یہ تو ہندکو میں ہے، پنجابی میں ہے، اور یہ تو سرائکی میں ہے. نہیں، یہ سب اردو ہے. سب حق کا خوف عجب غم ہے، یہ لفظ یاد رکھیں گے. یہ سب آ گئے. اب ریمیننگ جتنے ہیں جو باقی ہیں وہ کیا ہے؟ شمسی ہے. مثال کے طور پر کیا کیا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں تا نہیں ہے، سا نہیں ہے، نہیں دال نہیں ہے، را نہیں ہے، زال نہیں ہے، زا نہیں ہے، سین نہیں ہے، شین نہیں ہے، سواد نہیں ہے، دواد نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے نا، دعا بھی نہیں ہے، عین تو ہے، لام نہیں ہوگا، نون بھی نہیں ہوگا. دیکھیں یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ہے نا. اچھا کیا خاصیت، میں اس کے لیے آپ کو یہاں لا رہا ہوں. ایک تو یاد ہو گیا آپ کو، حروف قمری سے مراد یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے والقمر والقمری، لیکن جب شمس کو پڑھیں گے والشمسی، والشمسی نہیں پڑھا. آپ نے کیا پڑھا؟ شین کہاں؟ ادھر ہے نا. جب اس سے کوئی الف لام کے بعد جب اسی سے کوئی لفظ شروع ہوگا تو آپ لام سائلنٹ کریں گے. مثال کے طور پر یہ النار ہوگا، النار نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کیوں نہیں پڑھیں گے آپ لام کو؟ لام کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہے شمسی سے. اسی طرح اگر ہم یہ کریں گے الذاکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہ کروں گا دل نہیں ہے، عبد الصمد، کیا ہوگا یہ؟ کس طرح ہوگا؟ یہ ہوگا عبدل نہیں ہوگا بھائی. کیا ہوگا؟ آپ سے کوئی پوچھے کیوں نہیں بول رہی ہے؟ کس کا؟ سواد کا. سمجھ گئے سب؟ سب سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح اگر ہم کہیں عبد الرحمن تو دیکھیں عبد الرحمن میں کیا ہوگا؟ ABBUREHMAN. کیونکہ لام کیا ہو گیا؟ گر گیا. اسی طریقے سے الہم سے یہ تھا الف لام لگا دیا تو ہم نے کیا کر دیا؟ یہ لام کا تعلق کس سے ہے؟ شمسی سے. تو اس لام کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ یہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر شدید تشدید آئے گی. مثال کے طور عبد الصمد تو تشدید ہو گئی نا. اسی طرح عبد الرحمن تو را کے اوپر کیا؟ تو جب یہ اللہ پڑھیں گے تو اس کے اوپر کیا لگے گا؟ اب آپ نے پروف کر دیا نا. یہ ہے، اس کو پروف کرنا پڑتا ہے. جس طرح الجبر میں ہم پروف کرتے ہیں نا، اسی طرح اس کو بھی کرتے ہیں، اس طرح جیومیٹری میں کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پروف کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا ہوا، لام کے اوپر تشدید کیوں ہے، تو آپ کہیں گے چونکہ لام کا تعلق اور حروف شمسی کے جب ہم لام الف لام لگائیں گے تو اس کے بعد تشدید ہوگی اور اس کے بعد اس کے اوپر بس. کیا سمجھ گیا؟ اب یہ ہمارا کام ختم ہو گیا. اب اس کو سمجھانے کے لیے اتنی بڑی باتیں ہمیں کرنی پڑی کہ اس کو کریں گے تو اس طرح ہوگا. اب میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ. تمام الہوں سے ان کا ایک اللہ کا اقرار. یہ وہ کلمہ ہے. اس کلمے کو کہتے ہیں افضل ذکر. کیا ہے؟
آپ کو معلوم ہے نا کہ کلمے کون کون سے؟ ایک افضل الذکر ہے وہ لا الہ، ایک ہے کلمہ عظمت ہے سبحان اللہ، ایک کلمہ شکر ہے الحمدللہ، ایک کلمہ استغفار ہے استغفر اللہ ہے نا۔ اس میں ایک کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو افضل ذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ، ایک تو اس پہ ہونٹ نہیں لگتے نا، کوئی بھی بیمار آدمی بھی پڑھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو اسی طریقے سے یہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک پڑھنے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں پوری کائنات رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا اور کائنات ہلکی ہو جائے گی، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو یہ نماز میں ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اس لیے جس نمازی کو نماز کا موقع مل جاتا ہے تو یہ افضل ذکر کلمہ پڑھے گا۔ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟ کیا یہ بیٹھ کر کے پڑھتا ہے یا کھڑے ہو کر پڑھتا ہے؟ بیٹھ کر قاعدے میں۔ اسی طرح آپ نے نبی کے اوپر سلام بھیجا یا نہیں بھیجا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام بھی بھیجا آپ نے اور کلمہ بھی پڑھا۔ تو جب ہم سلام بھی بھیجتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو ہماری نماز سب کی ایک ہو گئی۔ اب دوبارہ میں کھڑا ہو جاؤں نہیں، میں تو دوبارہ کھڑے ہو کر پڑھوں گا، تو کھڑا ہونا نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ قاعدے میں پڑھنا تھا تو آپ نے پڑھ لیا۔ یہ وہ گواہی ہے جو آپ دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اور گواہی دوں گا۔ یہ آپ غلط کریں نا ایسی تو میرا سا ایسے پڑھتا ہے، ہاں تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ انا کے معنی کی بے شک، انا کے معنی کی بے شک، ایک ہوتا ہے انا، انا کے معنی بے شک۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ انا بے شک، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے انا، اس کے معنی بے شک ہم۔ ایک ہے انا، یہ اس کے معنی کی بے شک، اس طرح یہ آ گیا۔ اچھا یہ انا ہمیشہ شروع میں آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن یہ انا جو ہے یہ درمیان میں آئے گا، اس طرح اشہد انا، ٹھیک ہے؟ تو اب انا آ گیا، ایک انا یہ بھی ہے، اس کے معنی کس طرح، یہ آپ دیکھ لیے کتنے الفاظ آ گئے۔ ایک انا معنی بے شک، اور ایک یہ انا کے معنی کی بے شک، اور انا بے شک ہم، اور انا کی بے شک ہوئے، انا معنی کس طرح، یہ اگر آ جائے اس طرح یا کے ساتھ، تو یہ دیکھیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد نام ہے نا، محمد عبدہ اس کے بندے، اس کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہو، یہ جو ہو ہے نا، یہ جب مرد ہوگا تو اس کے لیے ہو ہوگا، لڑکی ہوگی تو اس کا ہا ہوگا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہے نا؟ لیکن یہ اگر یہ دو ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں ہما، کیا ہوگا؟ اگر ہم کہیں گے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو گئے نا۔ اگر فاطمہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی اور ہو جائے، حسین ہو جائے، تو پھر کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو کے لیے۔ لیکن اگر یہ مرد دو سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا ہم، کیا ہوگا؟ ہم۔ اور اگر یہ خواتین دو سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہننا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کہیں گے حضرت فاطمہ، حضرت صفیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہن،
اور اگر حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ٹھیک ہے، اور اگر ہم سب کے لیے کہیں اجمعین، سب کے سب، ٹھیک ہے. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر ہم کسی لڑکی کو کہیں گے کہ میں بچی کو، میری یہ بیٹی کو کہوں گا تو میں کہوں گا قلم ہو کہوں گا یا قلم ہا کہوں گا؟ قلم ہو ہاں، اس کا قلم. اگر یہاں لڑکا ہوتا تو میں کہتا قلم ہو، ٹھیک ہے. اگر دو ہو جائے تو میں کہوں قلم ہما. لیکن میں اگر سب کی طرف اشارہ کروں گا کہ قلم ہننا، ان کا قلم، تو اگر مرد ہوں گے تو کیا کہوں؟ قلم ہو. یہ میں کہوں بیتو ہو یا بیتو ہاں. اگر میں کہوں ان کا گھر ہے تو میں اس لڑکی کو کہوں بیتو ہاں، کیونکہ لڑکی ہے. اگر یہاں پہ لڑکا ہوتا تو کیا کرتا؟ شاباش. اور اگر دو ہو جائے بیٹا ہاں، اور اگر بہت سارے ہو جائیں شاباش. اور اگر لڑکی ہوتی تو یاد ہو گیا زبردست. اگر میں کا کروں گا بھائی تو کا یو آر ہاؤس، ٹھیک ہے. کا تو یہ کا ہے نہیں، کی، یہ کی ہے، ٹھیک ہے. میں کہوں گا بھائی تو کی، بھائی تو کا، بھائی تو کما، بھائی تو کم، بھائی تو کننا. یاد رہے گا نا. شاباش، یہ بھی ضروری تھا. یہ ہو جب آتا ہے تو یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور یہ 12,000 ہیں قرآن. یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں. تو اس کو یاد کرنے سے کتنا ہمیں پتہ چلے گا. آگے وہ رسول ہو، اور اس کا کیا ہے؟ اور اس کے رسول ہے. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول میں سے حرفی کیا ہوگا؟ سے حرفی رسول، رسل، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کیا ہو گیا؟ رسل. یہ دیکھیں یہ رسل. کتنے حروف ہو گئے؟ 3. اب میں آپ سے بتاؤں گا کہ ارسال، مرسل، مراسلہ، رسول، اور کیا ہوگا؟ ترسیل، اور رسالہ، رسالت. اسی سے نا سارے کتنے الفاظ نکل رہے ہیں. جب عربی کا لفظ ہوگا تو اس سے کئی الفاظ نکلیں. عربی کا نہیں ہوگا. اب درود ہم پڑھیں گے نا، درود، اس کے بعد درود ہے نا. درود سے کتنے الفاظ نکلتے ہیں ذرا بتائیں. درود عربی کا لفظ نہیں ہے. جب عربی کا لفظ نہیں ہوگا اس سے لفظ نہیں بنے گا. سر نماز ہے، نماز عربی کا لفظ نہیں ہے تو نماز سے کوئی اور نہیں نکلے.